دوستو خوش آمدید ہے آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پہ، اور آج کی ویڈیو میں تیرے بن ایپیسوڈ 55 کی ڈیٹیل سٹوری آپ سب کے لیے لے کر آیا ہوں۔ دوستو تیرے بن اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی اس کا کریز کم نہیں ہو رہا، اور ہر ایپیسوڈ میں اتنے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز ڈال دیے جاتے ہیں کہ ہمارے لیے آنے والے ایپیسوڈ کا انتظار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں تیرے بن ایپیسوڈ 55 کی ڈیٹیل سٹوری کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو بھی امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے اور شیئر کرے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبائے۔ دوستو تیرے بن کے پچھلے ایپیسوڈ میں جیسے کہ ہم سب نے دیکھا کہ میرب کو اب کافی عرصہ گزر چکا ہے، وہ مرتسم سے دور ہے، اگرچہ دونوں ایک ہی شہر میں ہیں، لیکن میرب مرتسم سے نہیں ملنا چاہتی۔ اسی دوران میرب پریگننٹ ہو چکی ہے اور وہ ایک چھوٹی اور پیاری سی بچی کو جنم دیتی ہے۔ مرتسم کا سامنا حیا سے ہوتا ہے، اور جیسے کہ ماں بیگم نے مرتسم کو بول دیا ہے کہ حیا کے لیے ایک بہت ہی اچھا رشتہ آیا ہے، لیکن حیا مسلسل ہی شادی سے انکار کرتی ہے، اور اس مرتبہ ایک بہت ہی اچھا رشتہ آنے کے باوجود بھی اگر اسی طرح سے حیا ہر رشتے سے انکار کرتی رہی تو اس کی شادی کبھی نہیں ہو سکے گی۔ اسی لیے مرتسم حیا کو سمجھاتا ہے کہ وہ شادی کر لے۔ دوسری طرف میرب اپنی چھوٹی بچی کے ساتھ کھیل کھیل کر یہی سوچ رہی ہے کہ یہ تو بالکل بھی اس پر نہیں گئی، بلکہ یہ تو ہو مرتسم کی طرح ہی ہے۔ وہ مرتسم کو اب تک نہ بھول سکی، اور مرتسم کی یادوں کے سہارے ہی وہ اپنی زندگی بتا رہی ہے۔ ماں بیگم ایک مرتبہ پھر سے مرتسم کو بلا کر حیا کے رشتے کے بارے میں بات کرتی ہے۔ وہ مرتسم سے یہی کہتی ہے کہ حیا تم سے بے پناہ پیار کرتی ہے، اور اب میرب کو گزرے ہوئے کئی مہینے گزر چکے ہیں۔ اگر میرب کو واپس آنا ہی تھا تو اب تک اسے واپس آنا چاہیے تھا، لیکن میرب نہیں آئے گی، اور تم بھی اس کا انتظار کرنا چھوڑ دو۔ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں، نہ ہی میرب نے تم سے کوئی طلاق کا تقاضا کیا، اور نہ ہی اس کا اتنا پتہ چل رہا ہے کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ میرب زندہ نہیں ہے، اسی لیے تمہیں حیا سے شادی کرنی چاہیے، لیکن مرتسم ماں بیگم سے کہہ دیتا ہے کہ میرب کا وہ ابھی بھی انتظار ہی کر رہا ہے، اور وہ حیا سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا۔ دوسری طرف میرب کو پرائے لوگوں کی شکل میں ہی ماں باپ مل گئے۔ وہ جو اس کے اپنے تھے وہ تو میرب کو اپنا نہ بنا سکے، لیکن پرائے لوگوں نے میرب کو اپنی بیٹی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کی بیٹی کو وہ اپنی نواسی مانتے ہیں۔ وہ دونوں جن کی زندگیاں تقریباً ختم ہو چکی تھی، میرب کے آنے کے بعد ان کی زندگی میں بہار آ گئی ہے، اور اب میرب کی یہ چھوٹی بیٹی اس کی زندگی جنت بنا کر ہی چھوڑے گی۔ وہ بوڑھے میاں بیوی جن کی زندگی تقریباً ختم ہو چکی تھی، لیکن میرب اور اس کی ننھی بیٹی اس کی زندگی میں بہار بن کر آئی ہے، اور اسی وجہ سے میرب کی چھوٹی بیٹی کے آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو پھر سے جوان اور تر و تازہ محسوس کرنے لگے تھے۔ وہ دونوں ہی میرب کی بیٹی کو اپنی سگی نواسی سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف مرتسم ناشتے کے ٹیبل پر جب حیا کے سامنے آتا ہے تو وہ حیا کو یہی بتاتا ہے کہ اس کے لیے آیا ہوا رشتہ بہت ہی مضبوط اور اچھے گھرانے سے ہے، اور اسی وجہ سے حیا کو اس لڑکے سے شادی کرنی چاہیے، لیکن حیا اس کو یہی بتاتی ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی بندے سے پیار کرتی ہے، اور اگر وہ اس کی نہ ہو سکی تو وہ کسی سے بھی شادی نہیں کرے گی، اور وہ ہے صرف اور صرف مرتسم۔ وہ مرتسم کو اس بات پر بھی آمادہ کرتی ہے کہ میرب نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، لیکن مرتسم اس کو یہ سمجھاتا ہے کہ میرب اس کی ہی وجہ سے گھر چھوڑ کر گئی تھی، اور اسی وجہ سے وہ میرب کا انتظار کرے گا، لیکن حیا اسے یہی بتاتی ہے کہ اگر مرتسم اس سے شادی نہیں کرے گا تو وہ کسی سے بھی شادی نہیں کرے گی۔ اب مرتسم حیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے ایک سوال کرتا ہے کہ حیا وعدہ کرو میں جو پوچھوں گا تم نے
مجھے سچ بتانا ہے۔ حیا تم مجھے یہ بتاؤ کہ جس دن میرب گھر چھوڑ کر گئی تھی تم یہاں تھی یا نہیں؟ حیا کو پتہ ہے کہ اس کو اپنی منزلی یعنی مرتسم سے شادی کرنے کے لیے پہلے سے ہی ہزاروں جھوٹ بولنے پڑے ہیں۔ اگر ایک اور جھوٹ بھی بول دے گی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اسی وجہ سے وہ خیالوں میں اسی دن میں چلی جاتی ہے جس دن میرب گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ اس دن وہ میرب کے دروازے کے ساتھ ہی کھڑی تھی اور وہ کان لگائے میرب اور مرتسم کی سارے باتیں بھی سن رہی تھی، اور اسی دوران میرب اٹھ کر اپنے کمرے سے بھاگ کر باہر چلی جاتی ہے۔ جب چوکیدار کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرب تو خالی پاؤں گھر سے چلی گئی ہے تو وہ میرب کے کمرے میں کال کرنے لگتی ہے، اور اسی دوران حیا فون اٹھا دیتی ہے اور چوکیدار اسے چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ میرب بی بی رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور وہ گاڑی بھی نہیں لے کر گئی۔ لیکن حیا یہ سن کر پریشان ہونے کے بجائے خوش ہو جاتی ہے کہ اب تو اس کا راستہ صاف ہو گیا ہے، اب تو مرتسم کے قریب آنے سے اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ جس سے اسے ڈر تھا وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ دوسری طرف مرتسم جب یہ سن لیتا ہے تو وہ حیا کی بات پر یقین کر لیتا ہے۔ اب مرتسم کو یقین آ گیا ہے کہ حیا اس سے دل سے ہی پیار کرتی ہے، اور اسی لیے صبح کے وقت جب ماں بیگم حیا سے پوچھتی ہے کہ تم نے اس رشتے کے لیے ہاں کرنا ہے یا نہیں تو حیا اسی طرح سے انکار کرتی ہے۔ ماں بیگم اس کو زور زبردستی سے کہتی ہے کہ اس طرح کے رشتے بار بار نہیں ملتے، لیکن حیا اسے کہتی ہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ لیکن اسی دوران مرتسم وہیں پر آ جاتا ہے اور ماں بیگم سے کہتا ہے کہ حیا کے لیے آئے رشتے کو انکار کر دے، کیونکہ اب مرتسم ہی حیا سے شادی کرے گا۔ حیا یہ سن کر بے حد خوش ہو جاتی ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اب مرتسم کو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ بہت جلد ہی وہ مرتسم کی بیوی بن جائے گی۔ ماں بیگم بھی مرتسم کے اس فیصلے سے بے حد خوش ہو جاتی ہے، بلکہ یہ فیصلہ سن کر وہ حیران بھی ہوتی ہے، اور وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی، اور وہ جلد ہی حیا اور مرتسم کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ اور اگلے ہی دن وہ حیا اور مرتسم کی منگنی کی رسم بھی کر دیتی ہے، جہاں پر اس کے سارے خاندان والے آ جاتے ہیں۔ سبھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ میرب کہاں ہے اور کس طرح سے مرتسم حیا سے منگنی کر رہا ہے۔ آج حیا بے حد خوش ہے، وہ مرتسم کو دیکھ کر اپنی خوشی کا اظہار کرتی ہے، لیکن مرتسم تو حیا کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اور منگنی بہت ہی دھوم دھام سے ہو جاتی ہے۔ رات جب منگنی کی رسم ہو جاتی ہے اور حیا مرتسم کے نام کی انگوٹھی پہن لیتی ہے تو وہ خوشی سے نہال ہوتی ہے۔ سبھی مہمانوں کے جانے کے بعد جب مرتسم کی حویلی خالی ہو جاتی ہے تو رات کے وقت میرب کا باپ واپس آ جاتا ہے، اور وہ مرتسم، حیا اور ماں بیگم کو دیکھتا ہے۔ ماں بیگم میرب کے باپ سے سوال کرتی ہے کہ وہ منگنی کے فنکشن میں کیوں نہیں آئے۔ میرب کا باپ یہ سن کر غصہ ہونے لگتا ہے، اور وہ ماں بیگم سے کہتا ہے کہ مجھے نہ تو مرتسم سے کوئی گلہ ہے اور نہ حیا سے، لیکن مجھے تو سارے گلے ماں بیگم تم سے ہے۔ کیوں تم مرتسم کو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اس کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہو؟ ماں بیگم اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک ماں ہے اور وہ مرتسم کی اولاد کو دیکھنا چاہتی ہے۔ میرب کا کوئی اتا پتہ نہیں اور وہ میرب کے لیے کب تک انتظار کرے۔ وہ میرب کے باپ سے سوال کرتی ہے کہ کیا وہ اسے بتا سکتے ہیں کہ میرب کہاں پر ہے اور کب تک آئے گی، اور یہ سن کر
کر میرب کا باپ بھی چپ ہو جاتا ہے اور یہیں پر ہی تیرے بن ایپیسوڈ 55 یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو میری آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، دوستو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا کر آل پر ضرور کلک کرے۔